الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا
شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی بھول جاؤ نزا کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی نامۂ اعمال جب کھلنے لگے عیب پوشے خلق ستار خطا کا ساتھ ہو یا الہی بھول جاؤ نزا کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی جب ترے شمشیر پر چلنا پڑے رب سلم کہنے والے غم صدا کا ساتھ ہو یا الہی جو دعائیں نیک میں تجھ سے کروں قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل کشہ مشکل کشا کا ساتھ ہو اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم
رحمت دو عالم، فخر بنی آدم، طے کرے لطف و کرم، بادشاہ امم، نوید ابن مریم، پیغمبر محترم، رسول محتشم، تاجدار عرب و عجم، وارث لوح و قلم، شہر یار ارم، شاہ والا حشم، عارف کیف و کم، تاجدار عرب و عجم، وارث لوح و قلم، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد ایک مہینہ مبارک اسلامی سال دا 10واں مہینہ ہے جنوں ماہ شوال المکرم کیا جاتا ہے۔ اسلامی سال دے 12 مہینیاں دے وچوں یہ مہینہ 10واں مہینہ ہے اور حج دے مہینیاں دے وچوں یہ پہلا مہینہ ماہ شوال المکرم ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ و عم نوالہ دی ذات بابرکات نے قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمایا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اسلامی سال دے مہینوں کی تعداد اللہ تعالی دے نزدیک 12 ہے، یعنی محرم الحرام کو لے کے ذوالحجہ مبارکہ تک اسلامی سال دے 12 مہینے نے، اور یہ ان 12 مہینوں کے وچوں یہ 10واں مہینہ ماہ شوال المکرم۔ شوالات تو مشتق ہے، یا ایک روایت کے مطابق بالفتح تو مشتق ہے، جدا معنی میں اونٹنی کا دم مارنا۔ عرب لوگ چونکہ اس پاک مہینے کے اندر سیر و سیاحت کے واسطے اپنے گھروں کے وچوں اپنے پنڈوں کے وچوں نکل جاتے سن اور اپنے اونٹاں کے اوپر سوار ہو جاتے سن، تو انہوں نے اونٹ جڑے سن وہ دم مار کے کھڑے ہو جاتے سن۔ اس وجہ تو اس مہینے کا نام شوال رکھا گیا۔ ماہ شوال دی پہلی تاریخ نو پورے عالم اسلام دے اندر عید الفطر دا جشن منایا جاتا ہے، اور اس دن اللہ تعالی اپنے بندیاں دے گناہ معاف فرماندا ہے۔ جڑے او دے بندے جڑیاں او دیاں بندیاں نماز عید الفطر دے واسطے خانہ خدا، عبادت گاہ یا کھلے میدانوں کے اندر نماز عید الفطر دے واسطے اللہ کی بارگاہ دے وچ سر جھکاندے ہیں، اور نماز عید الفطر تو بعد
دعا دے واسطے اپنے ہاتھ تانوں اٹھاندے نے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتیاں نو فرماندا ہے اے میرے فرشتیو اے جڑے میرے بندے میری بارگاہ وچ حاضر ہوئے نے جنہاں نے روزے رکھے جنہاں نے نمازاں پڑھیاں ماہ رمضان مبارک دا ادب و احترام کیتا اس دی تعظیم و تکریم کیتی اس پاک مہینے دے معمولات نو بجا لیا ہن وہ میرے کو منگتے نے پہ اپنی مزدوری منگتے ہیں پہ تے اللہ تعالیٰ فرماندا ہے میرے فرشتیو انہوں کی ملنا چاہیے دسو انہوں کی ملنا چاہیے حالانکہ اللہ تعالیٰ اللہ کل شیء قدیر وہ اللہ الصمد وہ بے نیاز ذات انہوں کسی دے نال مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں جو چاہے وہ کر سکتا ہے زمین و آسمان دا خالق ہے سارے جہان دا مالک ہے سب دا رازق ہے سب دا مالک ہے سب دا خالق ہے سب کچھ اللہ کی ذات نے پیدا فرمایا ہے اپنی مرضی کے نال اور خدا تعالی جو چاہے کر سکتا ہے لیکن یہ باوجود وہ بے نیاز ذات نے ماہ رمضان المبارک تو بعد عید الفطر کے موقع کے اتنے اپنے بندیاں دے سر اپنی بارگاہ میں چکے ہوئے ویخ کے اور اپنے بندیاں دے ہاتھ اپنی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ویخ کے فرشتیاں نو فرما دیتا فرشتیوں دسو اے جڑے میرے بندے تے میری بندیاں میرے کو منگن ڈے نے انہاں دی کی مزدوری ہے انہاں نو کی ملنا چاہیے ہن یہ میرے کو اپنی مزدوری منگتے ہیں پے اپنے گناہاں دی معافی دی شکل وچ میرے کو اپنی مزدوری منگتے ہیں تو انہوں کنا کو اجر ملنا چاہیے انہوں کنا کو ثواب ملنا چاہیے انہوں کنا کو صلہ ملنا چاہیے فرشتے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ سے عرض کرتے ہیں یا پروردگار عالم انہوں مزدوری پوری ملنی چاہیے انہوں اجر تے ثواب تے صلہ نتیجہ اور ثمرہ مکمل طور پہ ملنا چاہیے اور کسی شاید تھوڑ نہیں ہونی چاہیے بلکہ یا اللہ تیری تے شان اے ہے کہ تو ایک نیکی دا بدلہ 10 نیکیاں دے برابر عطا فرمانا ہے تو تے ماہ رمضان دے وچ نفلاں دا ثواب فرضاں دے برابر عطا فرمانا ہے اور ایک نیکی دا اجر یا اللہ تو تے 70 نیکیاں دے برابر دینا ہے اور ایک فرض دا ثواب یا اللہ تو 70 فرضاں دے برابر عطا فرمانا ہے لہذا انہاں نے جو کچھ منگیا وے اپنی حیثیت کے مطابق منگیا ہے انہاں نے جو کچھ منگیا وے اپنی حیثیت کے مطابق اپنی سوچ کے مطابق اپنی عقل کے مطابق اپنے فہم کے مطابق انہاں نے تیرے کو طلب کیتا ہے یا اللہ تو علا کل شیء قدیر ہے تو بے نیاز ذات ہے یا اللہ تو اپنی شان کے مطابق انہوں عطا فرما انہوں مزدوری پوری ملنی چاہیے انہوں انہوں کا اجر مکمل ملنا چاہیے انہوں کا ثواب مکمل ملنا چاہیے مشکات شریف دی حدیث پا کے پھر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں فرماندا ہے
اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اے جن بھی روزہ رکھنے والے، جن بھی تراویح پڑھنے والے، جن بھی تلاوت کرنے والے، جن بھی صبر و شکر کرنے والے، جن بھی عبادت و ریاضت کرنے والے، جن بھی ماہ رمضان المبارک دا ادب و احترام کرنے والے، اس پاک مہینے کی تعظیم و تکریم کرنے والے، جن بھی اس پاک مہینے کے معمولات میں بجا لیا والے، عید الفطر کے موقع کے ماہ شوال کی پہلی تاریخ یکم تاریخ دے با برکت لمحات کے میری بارگاہ میں حاضر ہو کے نماز عید الفطر ادا کرن تو بعد اپنے ہاتھ اٹھا کے میری بارگاہ میں اپنے واسطے بخشش منگتے نے پے، یا پروردگار عالم سانو معاف فرما دے، سانو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتے گواہ ہو جاؤ، میں سارے معاف فرما دیتا ہے، میں سارے کی بخشش کر چڑیے، میں سارے کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، میں سارے نجات عطا فرما دیتی ہے، میں سارے جہنم تو آزادی عطا فرما دیتی ہے، کیونکہ حدیث پاک ہی جانتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اولہ رحمۃ واوسطہ مغفرۃ واخرہ عتق من النار، رمضان دا پہلا عشرہ رحمت ہی رحمت، رمضان دا دوجا عشرہ بخشش ہی بخشش، رمضان دا تیسرا عشرہ جہنم دے کولوں آزادی حاصل کرن دا عشرہ ہے۔ تو جدوں کسی نو آزادی ملے تو اس وقت وہ خوش ہوندا ہے، وہ خوشی مناندا وے، وہ خوشی دا اظہار کردا وے۔ اج 14 اگست کے موقع کے جشن آزادی منایا گیا ہے، آزادی کا جشن منایا گیا ہے کہ سن 1947 کے اندر 14 اگست نو پاکستانی قوم نو اللہ تعالی دی ذات نے انگریز دے کولوں آزادی عطا فرمائی تھی، تے ایک موقع دے تے جشن آزادی منایا جاتا ہے کہ سانو کافراں دے کولوں آزادی ملی، اسی کھل ڈل کے نمازاں پڑھیے، سانو کافراں دے کولوں آزادی ملی، اسی کھل ڈل کے روزے رکھیے، سانو کافراں دے کولوں آزادی ملی، اسی کھل ڈل کے تلاوت کریے، سانو کافراں دے کولوں آزادی ملی، اسی کھل ڈل کے نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کریے، سانو کافراں دے کولوں آزادی ملی، اسی کھل ڈل کے جمعہ المبارک کا خطبہ دئیے، سانو کافراں دے کولوں آزادی ملی، اسی کھل ڈل کے جمعے کی نماز ادا کریے، سانو کافراں کولوں آزادی ملی، اسی کھل ڈل کے عید الفطر کی نماز ادا کریے، عید الاضحیٰ کی نماز ادا کریے، کھل ڈل کے اسی اپنا ذاتی کام تے اپنے ملک کا کام تے اپنی ملت کا کام اپنے دین اسلام کا کام کھل ڈل کے کریے، سانو آزادی ملی ہے۔ کہ اس موقع کے پاکستانی قوم جشن آزادی مناتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے دوجا کرم بھی یہ فرمایا کہ سن 1947 کے وچ ماہ رمضان مبارک دی 27 تاریخ 27 رمضان ادھر 14 اگست دونوں موقع کٹھے ہوئے، دین دے لحاظ نال سانو اللہ تعالیٰ دی ذات نے جہنم تو آزادی عطا فرمائی، تے ملکی لحاظ نال اللہ تعالیٰ نے سانو انگریز دے کولوں آزادی عطا فرما دی، دونوں پاسے بلیا تینوں موج بہار، ادھروں بھی آزادی تے ادھروں بھی آزادی۔ لیکن پچھلے سال یہاں دونوں موقع کا اتفاق ہوا سی، اس دفعہ چند دنوں کا فرق پی گیا ہے۔ پچھلے سال یہاں دونوں موقع کا اتفاق ہوا، 27 رمضان تے 14 اگست دونوں موقع کا اتفاق ہوا۔ رب العالمین دی ذات بابرکات نے کنے عرصے تو بعد یہاں دونوں موقع کا اتفاق فرما دیتا سی۔
اس واسطے جب انگریز کو آزادی ملے اس وقت پاکستانی قوم خوشیاں مناتی ہے، آزادی کا جشن مناتی ہے۔ جس وقت جہنم کے کو آزادی ملتی ہے وآخرہ اتقم النار، اس پاک مہینے کا تیسرا عشرہ جہنم دے کولوں آزادی حاصل کرن دا عشرہ ہے۔ تائیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ کے اندر دعا کرتا ہے ماہ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کے اندر اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ سبحان اللہ بھی کہو تے موقع ہے آمین کہن دا، آمین بھی آکھو، آکھو آمین۔ دعا کی دی جاندی ہے یا پروردگار عالم اللہم اجرنا من النار۔ میں ایک ضروری گل عرض کرنا چاہنا وا، تھلے بہ جاؤ، وہ گل ہے گزارش ہے ہر بندے دی بخشش دا ذمہ خدا نے نہیں لیا، ہر بندے دی روزی دا ذمہ خدا نے لیا ہے۔ دو جملے یاد رکھو، ہر بندے دی روزی دا ذمہ خدا نے لیا ہے، لیکن ہر بندے دی بخشش دا ذمہ خدا نے نہیں لیا۔ ہوں جس چیز دا ذمہ خدا نے لے لیا وہ چیز دے حصول دے واسطے صبح شام دن رات ایک دین تو بے نیازی، مسجد تو بے نیازی، شریعت تو بے نیازی، قرآن تو بے نیازی، حدیث تو بے نیازی، امام تو بے نیازی، استاد تو بے نیازی، مدرسے تو بے نیازی، وہ چیز حاصل کرنے دے واسطے دین تو اور دین دے سارے معمولات تو بے نیازی تے بے رغبتی، وہ چیز کہڑی ہے؟ روزی۔ جس چیز کا ذمہ خدا نے لیا ہے وہ چیز نو حاصل کرنے دے واسطے دین تو بھی بے نیازی تے دین دے سارے معمولات تو بھی بے نیازی، لیکن جس چیز کا ذمہ خدا نے نہیں لیا اس چیز دے حصول دے واسطے کسے کسے دی توجہ ہے۔ جس چیز کا ذمہ خدا نے نہیں لیا وہ چیز نو حاصل کرنے دے واسطے کوئی مسجد میں آندا وے، کوئی مدرسے میں آندا وے، کوئی قرآن پڑھدا وے، کوئی نماز پڑھدا وے، وہ چیز نو حاصل کرنے دے واسطے کوئی رکوع و سجود کرتا ہے، کوئی قوما قیام کرتا ہے، کوئی قرآن پڑھتا ہے، کوئی درس قرآن سنتا ہے، کوئی درس حدیث سنتا ہے۔ اور جس چیز کا ذمہ خدا نے لے لیا وہ چیز نو حاصل کرنے دے واسطے صبح بھی شام بھی دن بھی رات بھی ایک، اور وہ چیز نو حاصل کرنے دے واسطے مسجد کی کوئی پرواہ نہیں، خدا دے گھر دی کوئی پرواہ نہیں، خدا دے گھر دی حاضری دی کوئی پرواہ نہیں، جمعے دی حاضری دی کوئی پرواہ نہیں، وہ چیز نو حاصل کری ہو، نمازاں چھڑ کے وہ چیز نو حاصل کری ہوندے نے، روزے چھڑ کے وہ چیز نو حاصل کری ہوندے نے، اپنے قرآن نو چھڑ کے وہ چیز نو حاصل کرنے دے واسطے دن رات ایک کیتا ہے، وہ کہڑی چیز ہے؟ روزی، رزق، جہاں ذمہ خدا نے لیا ہے۔ لیکن جس چیز کا ذمہ خدا نے نہیں لیا آپ ہی حاصل کرو اور زیادہ تو زیادہ حاصل کرو، اس چیز والے توجہ کسی دی ہے ہی نہیں، اگے ہے تے کچھ لوگوں دی ہوں یہ یاد رکھو، اے رمضان المبارک کا مہینہ گزرا ہے، اس مہینے کنے لوگ آئے نے
جنہوں نے 5 وقت کی نماز پڑھی ہے؟ کنے کو لوگ آئے جنہوں نے نماز تراویح ادا کی ہے؟ کنے کو لوگ ایسے ہیں جنہوں نے روزے رکھے ہیں؟ کنے کو لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کے روزے افطار کرائے ہیں؟ کنے کو لوگ ایسے ہیں جنہوں نے درس قرآن سنے ہوئے؟ کنے کو لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صبر تے شکر دا دامن مضبوطی نال پھڑیا ہوئے؟ کنے کو لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ماہ رمضان شریف کے معمولات کو بجا لیا ہوئے اور یہ مہینے کے معمولات کو حاصل کرنے تو بعد اللہ نے کی عطا فرمایا کہ جہنم تو آزادی عطا فرمائی، جہنم تو آزادی عطا فرمائی ہے۔ لیکن دنیاوی لحاظ نال اور ملکی لحاظ نال کنیا لوگوں نے جشن آزادی منایا ہے؟ انگریز سے چلو آزادی ملی ہے، کنیا لوگوں نے جشن آزادی منایا ہے؟ انگریز کو آزادی ملنے کی وجہ تو پاکستان کا بچہ بچہ، پاکستان کی بچی بچی، پاکستان کا بندہ بندہ، پاکستان کا مرد مرد، پاکستان کی عورت عورت، پاکستان کا بڈھا بڈھا، بچیاں تو لا کے بڑھوں تک تمام امیروں نے، تمام غریبوں نے، تمام وزیروں نے، تمام مشیروں نے، تمام مالداروں نے، تمام اتلے لوگوں نے، تمام تھلے لوگوں نے آزادی کا جشن منایا ہے۔ اگو یہ حساب لو کہ جہنم دے کو آزادی حاصل کنے کرنی سی، تو جہنم دے کو آزادی حاصل کر کے تے او آزادی کا جشن کنے منانا سی؟ وہ بھی منایا ہے، لیکن پھر بھی اگر تعداد کا حساب و کتاب کیتا جائے، تعداد کا حساب و کتاب کیتا جائے تو ادھے بندے نے بھی نہیں وہ جشن منایا، پاوے ساری مسجد بھری سی، پاوے مسجد دیا ساریا گلیاں بازار بھرے سن، پاوے مسجد کا چھت سارا بھریا سی، لیکن پاکستان یہ علی اصغر کالونی میں سارے ایہی مرد سن، ساری ایہی عورتیں سن، سارے ایہی بچے سن۔ اگر تسی حساب لاؤ علی اصغر کالونی محلہ علی اصغر کالونی میں ہزاراں کی تعداد مرد نے، ہزاراں کی تعداد عورتیں نے، ہزاراں کی تعداد بچے نے، ہزاراں کی تعداد بچیاں نے، لیکن انہوں سینکڑے کے حساب نال لوگوں نے عید الفطر کا جشن منایا ہوئے۔ یہ کہڑا جشن سی؟ جہنم تو آزادی حاصل کرنے کا جشن، جہنم تو آزادی حاصل کرنے کا جشن سی۔ یعنی اگر آداد و شمار کو دیکھا جائے، تعداد کو دیکھا جائے تو ادھے مسلمانوں نے بھی عید الفطر کا جشن نہیں منایا، ادھے مسلمانوں نے بھی جہنم تو آزادی حاصل کرنے کا جشن نہیں منایا۔ اے دنیا اور دین دا اسی آپس میں موازنہ کرنے اپنے، اینی کو ساری توجہ دین والے اور اینی کو ساری توجہ دنیا والے، یعنی دنیا کے لحاظ والے ساری ادھی توجہ بھی دین وال نہیں ہے۔ چلو ادھی توجہ دنیا وال ہوئے، ادھی توجہ دین وال ہوئے، تو پھر بھی کسی لحاظ وال مسلمان جنہوں نے وہ آخرت دا فکر تے اللہ تعالیٰ دا ذکر تے خدا تعالیٰ دا صبر تے شکر کرتے ہیں، لیکن ادھیوں بھی عید الفطر کا جشن تے جہنم تو آزادی حاصل کرنے کا جشن نہیں منایا۔ اس واسطے رمضان شریف دیا راتوں میں دعا منگی جاتی سی، اللہم اجرنا من سارے مل کے آخو آمین، اللہم اجرنا من
سانو جہنم تو نجات عطا فرما، سانو جہنم دی اگ تو نجات عطا فرما۔ جہنم دی اگ کیڑی اگ ہے؟ جڑی دنیا دی اگ نالوں 70 حصے زیادہ گرم اگ ہے۔ اس پاک مہینے دی پہلی تاریخ نو جہنم تو آزادی حاصل کرن دا جشن منایا جاتا ہے۔ رب العالمین دی ذات بابرکات مشکات شریف دی حدیث پاک دے مطابق جدو اپنے بندیاں نوں ویندی ہے، میرا بندہ فلانا بندہ، میری فلانی بندی، فلانا بچہ فلانی بچی، فلانا لڑکا فلانی لڑکی، فلانا مرد فلانی عورت، میرا فلانا بندہ میری فلانی بندی میری بارگاہ کے اندر حاضر ہو کے عید الفطر کی نماز ادا کرنے واسطے کدی رکوع کر دینے پے، کدی قوما کر دینے پے، کدی سجدہ کر دینے پے، کدی قعدہ پہ کر دینے، کدی کہنے پے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اگے امام صاحب نے پڑھ دینے الحمدللہ رب العالمین۔ پیچھے سفا بنیا ہوئی سارے سفا والے سوندے رہے پے، مسجد کی چھت والے بھی سوندے رہے پے، مسجد ہال والے بھی سوندے رہے پے، مسجد گلیاں والے بھی سوندے رہے پے، مسجد بازار والے بھی سوندے رہے پے، مسجد چوک والے بھی سوندے رہے پے۔ یہ اگے پیچھے سجے کھبے رہن والے لوگ سارے جہے پیچھے رہے وہ سوندے رہے پے۔ یہ نمازی جس وقت قیام کرنے کے بعد جب رکوع میں جانے تو کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، یا پروردگار عالم تو آلہ عظمت والا میرا رب، سجدہ کر دے، سجدہ کرنے کے بعد پھر قعدہ کر دے، قعدہ کرنے کے بعد جب کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ادھر والے نے سلام پہ کہنے نے، ادھر والے نے سلام پہ کہنے، امام سے واپا کیا سلام پہ کہنے، پیچھے والے نے سلام پہ کہنے۔ جس وقت نمازی عید الفطر ادا ہو جاتی ہے، سلام پہ جانا ہے، اس کے بعد بلند آواز تکبیراں پڑھیاں جاندیاں نے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ دو خطبے ہونے نے، دو خطبیاں کے بعد پھر سارے مرد عورتیں بچے بوڑھے جوان مل کر کے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں، یا پروردگار عالم ساڈے روزے قبول فرما، ساڈیاں تراویحاں قبول فرما، یا اللہ ساڈے اعتکاف قبول فرما، یا اللہ ساڈیاں نمازاں قبول فرما، ساڈے روزے قبول فرما، ساڈیاں سحریاں قبول فرما، ساڈیاں افطاریاں قبول فرما، یا پروردگار عالم ساڈے فطرانے قبول فرما۔ یہ سارے رمضان مبارک کے معمولات کو اپنی بارگاہ کے وچ قبول و منظور فرما۔ رب العالمین لا مکان ہوتے اپنے فرشتے نے فرماندا ہے، فرشتے دیکھو میرے بندیاں وال، دیکھو میری بندیاں وال، میری زمین دے اوتے بیٹھ کے میری بارگاہ دے اندر جمع ہو کے میری بارگاہ وچ دعا منگنے تے ہاتھ اٹھا کے اے میرے فرشتے انہاں نوں کی ملنا چاہیدا ہے۔ فرشتے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے، یا اللہ انہاں نوں پوری مزدوری ملنی چاہیے، انہاں نوں مزدوری پوری ملنی چاہیے۔ کہ دنیا کا مالک نہیں، یا کارخانے کا مالک ہوے، فیکٹری کا مالک ہوے تو مزدوری کر کے اپنی مزدوری کا مطالبہ کرے، لیاؤ جی میری مزدوری دیو، نہیں تین اینی مزدوری ملنی ہے، اینی نہیں ملنی، تین اینی ملنی ہے۔ تو دوجے نمبر پہ وعدہ کر رہا پھر نہیں، مہینے نو نہیں، ہفتے نو نہیں، وہ لین والا پیچھے کے دین والا آگے گے۔ وعدہ خلافیاں کدی اج آئی، کدی کل آئی، کدی پرسوں آئی، کدی چوتھ آئی، کدی مہینے میں آئی، کدی دو میں آئی، کدی فلانی تاریخ میں، کدی فلانے دن میں آئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مزدور نو مزدوری وہ پسینہ سکر ہون تو پہلے ادا کرنی چاہیے، وہ پسینہ خشک ہون تو پہلے مزدور دی مزدوری ادا کرو۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ مزدوری پوری ملنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اے جن بھی میری بارگاہ چ نمازاں پڑھنے والے، روزے رکھن والے،
اعتکاف بیٹھن والے، فطرانے دین والے، رکوع و سجود، قوما قیام، رمضان المبارک دا قدر کرنے والے، میرے اگے جن بھی اپنے ہاتھ اٹھا کے دعا پہ منگتے ہیں، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں سارے معاف فرما دیتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب اس وقت بندہ عید کی نماز پڑھ کے واپس آتا ہے نا تو وہ بخشیا ہوا واپس آتا ہے، وہ گناہاں تو پاک واپس آتا ہے، اپنے گناہ تو اپنے گناہاں کو بخشوا کے واپس آتا ہے۔ تو جے بندہ گناہ بخشوا کے واپس جا کے پھر اسی جگہ چادر لبیڑ لے تو ہو کے آیا سی تو دھون تو بعد پھر جا کے لبیڑ لیا تو پھر وہ چادر دھون کا فائدہ کی ہوا؟ مکے گئے، مدینے گئے، کربلا گئے، مکے گئے، مدینے گئے، کربلا گئے، جیسے گئے تھے ویسے ہی چل پھر کے آ گئے۔ رمضان سی دا اثر ختم ہو گیا، رمضان میں بڑا ذوق و شوق سی، رمضان کا مہینہ گزریا ذوق و شوق ختم ہو گیا۔ بھائی کیسا کورس کیتا ہے، یہ کورس ناکام ہوا ہے، اس کورس میں تسی کامیاب نہیں ہوئے۔ ایک تو ہوں کہ 100/100 نمبر حاصل کرنا، تو دوسرے نمبر سے 33% ہی نمبر حاصل نہیں کیتے، اور 33% نمبر حاصل کیتے ہوں پھر بھی کوئی نہ کوئی اثر باقی رہتا۔ یہ ماہ شوال دی پہلی تاریخ دا درجہ تے مقام تے اہمیت تے فضیلت، ماہ شوال دی پہلی تاریخ دا یہ درجہ، یہ مقام تے یہ اہمیت تے فضیلت، اور اس پاک مہینے دی پہلی تاریخ نو اپنے بندیاں تے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے انعامات فرماندا ہے۔ اور اسے پاک مہینے دے اندر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دلال نکاح فرمایا تھا۔ اسے پاک مہینے دے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت صفدہ رضی اللہ تعالی عنہا دی وفات ہوئی تھی۔ اسے پاک مہینے دی 17 تاریخ نو سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جامع شہادت نوش فرمایا تھی۔ جنگ احد اسے پاک مہینے دی 17 تاریخ نو ہوئی تھی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پاک مہینے دیا اور بڑی فضیلتاں بیان فرمائیاں۔ انہاں فضیلتاں دے وچ ایک فضیلت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان کے مہینے گزر گئے فرضی روزے لنگ گئے، اگوں آ گئے نفلی روزے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عید گزر گئی، شوال دے 6 روزے نفلی روزے جنہوں عید دے روزے کیا جاتا ہے، عید الفطر دے 6 روزے جنہوں کیا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان روزیاں دی فضیلت بیان فرماندے ہوئے ارشاد فرمایا جڑا بندہ رمضان المبارک دے روزے رکھن تو بعد پیا بچہ کی کرتا پیا، یہ ٹھنڈا کو نہیں آرام دینا پیا، کی گل ہے؟ اس پاک مہینے میں کچھ 6 نفلی روزے رکھے، عید دے روزے، شش عید الفطر دے روزے رکھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ انہوں سارے سال دے روزیاں دا ثواب عطا فرماتا ہے، سارے سال دے روزیاں دا اللہ تعالیٰ انہوں ثواب عطا فرماتا ہے۔ 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، 6 سال، 7 سال، 10 سال تو لے کے زندگی دے آخری سال تک انہوں ملن 20 سال، انہوں ملن 30 سال، انہوں ملن 40 سال، انہوں ملن 50 سال، انہوں ملن 60-70 سال، جن 20 سال انہوں ملن، اگر وہ 1 سال وہ عمل کرتا ہے رمضان دے فرضی روزے رکھن تو بعد شوال دے 6 نفلی روزے رکھے،
حضور فرماندے نے انہوں پورے سال دے روزے کا ثواب ملے گا. جڑا بندہ ساری زندگی ہر سال یہ عمل کرتا ہے، ساری زندگی ہر سال یہ عمل کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسیام الدہر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ انہوں ساری زندگی روزے رکھن کا ثواب عطا فرمائے گا. ذرا سارے مل کے آخو سبحان اللہ. ساری زندگی ہر سال ماہ رمضان تو بعد 6 نفلی روزے رکھے. مشکات شریف دی حدیث پاک ہے، حضور فرمانے نے کا صیام میں دہر، اللہ تعالیٰ انہوں ساری زندگی روزے رکھن دا ثواب عطا فرمائے گا. کیسا درجہ تے کیسی فضیلت اور کیسا ثواب تے کیسا اجر. ساری زندگی روزے رکھے، اگو تو یہ حساب لاؤ ہر روز بندہ روزہ رکھے تو انہوں کتنا ثواب ملے گا. جناب نوح علیہ السلام تے بھی روزے فرض ہوئے سن، لیکن کنے روزے فرض ہوئے سن؟ ایک دن روزہ رکھتے سن، ایک دن وقفہ کرتے سن، ایک دن روزے رکھتے سن. آپ دی قوم دے ہوتے ایک دن دا روزہ ایک دن افطار، ایک دن دا روزہ ایک دن افطار، ایک دن دا روزہ ایک دن افطار، یعنی ایک دن دا وقفہ پا کے آپ دے ہوتے اور آپ دی امت دے ہوتے پورے سال دے وچوں 6 مہینے کے روزے فرض ہوئے سن. کڈی خوش نصیبی ہے امت مصطفیٰ دی، کڈی خوش نصیبی ہے امت رسول دی، کڈی خوش نصیبی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے دی. اگر کوئی بندہ ہر روز روزہ نہ رکھے، ایک دن چھڈ کے ایک دن روزہ نہ رکھے، حضور فرمانے نے یا 12 مہینے میں تو 1 مہینے کے روزے فرض، اور رمضان شریف تو بعد شوال دے 6 روزے رکھ لے، ہر سال عمل کرتا جاوے، جنی وہ زندگی ہوے گی، پاوے 100 سال کی زندگی ہوے، پاوے 90 سال کی زندگی ہوے، پاوے 100 سال کی زندگی ہوے، اللہ تعالیٰ انہوں ساری زندگی دے روزے رکھن کا ثواب کے درجہ عطا فرمائے. اور اگر پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قید بھی نہیں لائی کہ تسی ضرور بر ضرور 2 شوال میں روزہ رکھنا شروع کرنا میں، پھر 3 شوال دا رکھو، پھر 4 شوال دا رکھو، پھر 5 شوال دا رکھو، پھر 6 شوال دا رکھو، پھر 7 شوال دا رکھو. 2 شوال کو لے کے 6 شوال تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے رکھنے کی پابندی نہیں لائی، اور جنہ نے روزے رکھے نے اللہ تعالیٰ نے مبارک فرمائے، انہوں نے مبارک ہوئے. جنہ نہیں رکھے تواڈے واسطے بھی موقع ہے وے، جنہ نے نہیں رکھے موقع ہے وے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی اس حدیث پاک دی شرح بیان کرتے ہوئے محدثین فرماندے نے، فقہا فرماندے نے، بھاویں کوئی بندہ شوال دے 6 روزے لگاتار رکھ لوے پھر بھی ثواب ہونا ہی ہے، تے بھاویں کوئی شوال دے 6 روزے مختلف دنوں میں رکھ لوے پھر بھی ثواب ہونا ہی عطا کیتا جائے. پاویں ایک دن چھڑ کے ایک دن رکھ لے، ایک دن چھڑ کے ایک دن رکھ لے، 2 دن چھڑ کے 2 دن رکھ لے، کوئی قید نہیں، کوئی پابندی نہیں. پاویں پہلے اشرے میں رکھ لے، پاویں دوجے اشرے میں رکھ لے، پاویں تیجے اشرے میں رکھ لے، پورے 29 دنوں میں یا 28 دنوں میں جب مزید روزے رکھ لے، مختلف دنوں میں انہوں اختیار دیتا گیا ہے 6 روزے رکھنے نے پورے مہینے کے جدوں مرضی پورے کر لے. کیسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی نظر عنایت ہے، اور کیسی شفقت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اپنی امت دے اوتے. اس واسطے یہ بھی ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرو. تے پھر گرمیاں دے دن لنگتے جا رہے ہیں، اگوں موسم جڑا وے چینج ہوتا گیا ہے، ہوتا رہا ہے اور ہون ڈے آئے تو تھی ماشاءاللہ وہدے ہو. ویسے تو دوجا مہینہ لگا ہوا ہے بارشاں نو، وقفے بعد بارش، وقفے بعد بارش، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، 5ویں دن، یہاں بارشاں نو دوجا مہینہ لگا ہوا ہے. تے تسلسل دے نال بارش نو اج کم از کم 4تھا دن لگا ہوا ہے. 4تھا دن تسلسل دے نال گجرا والا وچ خاص کر کے آدھے پہ سے
کل گجرات میرا پروگرام سی، اتنے بیان سے صبح 10 بجے، لیکن اتنے راہ والی لنگیا کہ کوئی بارش نہیں سی ہوتی، یہ تو مرید کے تو اگے سنیا کوئی بارش نہیں۔ گجرانوالا دے اتنے دیکھو ہاں بارش جڑی عاشق ہوئی پئی ہے، 4 دن مسلسل تسلسل دن گزر گئے نے، بارش پی ہوں۔ یہ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی خیر فرماوے، یہ رحمت کی بارش سارے واسطے کتنے زحمت نہ بن جائے۔ اگر یہ بھی چیز اگر شکل اختیار کر جائے تو یہ بھی ساری شامت عمال ہے، تو سانو اپنے گناہوں کی معافی منگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ دے اگے توبہ کرنی چاہیے، اللہ ساڈیاں غلطیاں معاف فرما دے، یا اللہ ساڈیاں کوتاہیاں، ساڈیاں سستیاں، ساڈیاں بے عملیاں، ساڈیاں بد عملیاں معاف فرما دے۔ تے اگوں کام اوکھا نہیں ہے، اگوں موسم جڑا وے ٹھنڈا آندا ہوئے پیا، تے کوشش کرو خدا نہ خاصا اللہ تعالیٰ نہ کرے جنہ دے روزے بیماری دی وجہ تو قضا ہو گئے نے، سفر دی وجہ تو قضا ہو گئے نے، یا ہور کسی شرعی عذر دی بنا تو قضا ہو گئے نے، یا ساڈیاں بیبیاں ماواں بھیناں دے کولوں ایام مخصوصہ دے روزے قضا ہو گئے نے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے اس پاک مہینے وچ نالے اپنے قضا روزے پورے کیتے جان تے نالے قضا روزے پورے کرن تو بعد عید الفطر دے 6 روزے رکھن دا ثواب بھی حاصل کیتا جائے۔ تے پھر یہ دعا کرو یا اللہ یہ پاک مہینہ بار بار نصیب فرما زندگی دے وچ۔ رمضان شریف دیاں کوئی وکھری بہاراں، بھاویں سردی ہوے تے بھاویں گرمی ہوے، لیکن رمضان شریف دے وچ ایک روحانیت ہوندی ہے، ایک بندے دی کیفیت ہوندی ہے اپنے گناہاں نوں بخشوان دی۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پاک مہینے دی عظمت شان بیان کردیا ہویا اس پاک مہینے نے ایک اور نسبت کا فرما دیتی کہ نسبت اس پاک مہینے کی پہلی تاریخ نو رب العالمین دی ذات برکات نے جنت میں پیدا فرمایا سی۔ ماہ شوال دی پہلی تاریخ نو اللہ تعالی نے جنت میں پیدا فرمایا سی۔ جنت کیڑی جنت جس طرح کہ میں عید الفطر کے موقع کے جنتیاں کچھ کو عالم تصور وچ سیرا کرائی جان کہ جنت کا ایک درخت جڑا کنا لمبا، کنا چوڑا، کنا وسیع عریض ہوے گا، وہ دروازہ کنا چوڑا ہوے گا۔ جنت میں شراباں طہورا، جنت میں حوض کوثر کا جام، جنت میں شہد دودھیاں نہراں تے حوض کوثر، جنت میں بڑے بڑے نظارے ہون گے، بڑے لالا دار، بڑے بڑے گلو گلدار، بڑے بڑے باغوں بہار ہون گے۔ جنت اللہ تبارک و تعالی ہاتھاں پیراں تو بعد اپنے بندیاں دے اپنے دیدار کراوے گا۔ یہ بھی ایک جنت وچ موج ہوگی، جس طرح دنیا میں 24 گھنٹے گزرتے ہیں نا، اس طرح جنت میں اینا ٹائم گزرے تو بعد اللہ تعالیٰ اپنے دیدار کے نال اپنے بندیاں نو مشرف فرماوے گا، اور پھر ہر مرتبہ خدا تعالیٰ دے دیدار دی عجیب و غریب کیفیت ہوے گی، وکھرا ہی مزہ ہوے گا، وکھرا ہی سرور ہوے گا۔ جس طرح بندہ پہلا سادہ پانی پیندا ہے بڑا مزہ آتا ہے، اس تو بعد کوئی اس تو اچا کوئی شربت پیندا ہے بڑا مزہ آتا ہے، اس تو بعد اتنے کوئی ہور اتلا شربت پیندا ہور مزہ آتا ہے، اس تو بعد کوئی ہور بوتل پیندا ہور مزہ، یعنی جیوں جو بندہ پانی پیندا جاندا ہے مختلف اور زیادہ مزے والے جیوں وہ مزہ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ جنتی جنت میں داخل ہوے گا 8 پیر گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کراوے گا، پھر 8 پیر کا ایک وقت گزرے گا، پھر اپنا دیدار کراوے گا تو پہلے نالوں زیادہ دیدار کا مزہ آئے گا، تیجی مرتبہ دیدار ہوے گا، دوجی مرتبہ نالوں زیادہ مزہ آئے گا، چوتھی مرتبہ دیدار خدا ہوے گا تو تیجی مرتبہ نالوں زیادہ مزہ آئے گا۔ یہ حدیث پاک ہے۔ ایک پہلی تاریخ نو اللہ تعالیٰ دی ذات نے جنت میں پیدا فرمایا، پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ماہ شوال دی پہلی تاریخ نو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام نو اس ڈیوٹی تے منتخب کیتا کہ تو نبیوں دے تے بڑی لے کے جانا ہے۔ آدم علیہ السلام کو لے کے حضور علیہ السلام تک جبریل علیہ السلام نے ہر نبی دے اوتے ہر رسول دے اوتے وحی لیاندی
اور یہ ڈیوٹی کدوں لگی سی؟ ماہ شوال دی پہلی تاریخ نو ڈیوٹی لگی، پہلی تاریخ نو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پاک مہینے کے اندر اپنی پیاری اہلیہ محترمہ محبوبہ محبوب رب العالمین حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نکاح فرمایا سی، اور حضرت امام صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت امام صفوری نزہۃ المجالس، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم دے وچ، اور حضرت علامہ محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المانی میں روایت نقل فرمانے نے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا میں چوترا چیزاں پسند کردیا حضور کی بارگاہ کے اندر عرض کی تھی، یا رسول اللہ میں یہ بھی چیز پسند کرنا وا بناتی تا رسول اللہ، یا اللہ یا رسول اللہ میں یہ چیز نو پسند کرنا وا کہ میں اپنی بیٹی نو تواڈے نکاح وچ دے دواں۔ پہلی چیز میں پسند کرنا یا رسول اللہ اکھاں میریاں ہون تے چہرہ ودھا دا ہوے، دوسری چیز یہ پسند کرنا وا انفاق مالی علی رسول اللہ، یا رسول اللہ حکم تہاڈا ہوے تے مال میرا ہوے، تسی حکم فرماؤ میں اپنا مال قربان کردا جاواں۔ تے تیجی میں چیز پسند کرنا یا رسول اللہ نکاح تہاڈا ہوے بیٹی میری ہوے، بستر تہاڈا ہوے بیٹی میری ہوے، میں چاہنا وا کہ اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ تہاڈے نکاح وچ دے دواں، تے پھر جتھے تہاڈے نال میرا ایمان دا رشتہ قائم ہویا ہوئے اوتھے خاندان تے میری جان دا رشتہ بھی قائم ہو جائے۔ میں ایمان دے نال اپنی جان دا تے اپنے خاندان دا رشتہ بھی تہاڈے نال قائم کرنا چاہنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آفر قبول فرمائی، تیار ہو کے دولہا بن کے شب اسرا دا دولہا، سبحان اللہ، او شب اسرا دا دولہا تے جنت دا نوشا تے ساری کائنات دا دولہا، معراج دی رات نو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو فرشتیاں نے دولہا بنایا تے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے اے صرف جنت دا دولہا ہی نہیں، اے شب اسرا دا دولہا ہی نہیں، میرا تے وجدان کہندا ہے کہ دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا بھی، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے اعلی اعلی ہمارا زمین کے کا دو سب سے اولا اعلی نبی، سب سے اعلی اعلی ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا مولا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوری زندگی 2 مرتبہ دولہا بنے نے، 2 مرتبہ۔ ایک مرتبہ کدو جدو آپ معراج دی رات نو لامکا تے جا رہے سن، فرشتیاں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو دولہا بنایا، تے دوجی مرتبہ ادو دولہا بنے سن جدو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ نال نکاح فرمایا۔ باقی جڑی اپنی بیویاں نے نا، جڑیاں باقی آپ دی ازواج مطہرات نے، بہ جاؤ تھلے آدھے سر بہ جا کرو تھلے، انہاں دے وچوں کوئی بیویاں مطلقہ سن تے کوئی بیویاں بیوہ سن۔ حضرت ام المومنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جنہوں نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب تو پہلے نکاح فرمایا سی، آپ دی عمر ادو 25 سال سی، حضرت خدیجہ کبریٰ دی عمر 40 سال دی، جناب خدیجہ کبریٰ بیوہ سن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کنوارے سن، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا نکاح بیوہ دلال کر کے ثابت کر دیتا بیوہ دا مقام کوئی تھوڑا نہیں، میری نظراں وچ بیوہ دا مقام بڑا مقام ہے۔ اور بیویاں دے وچوں کچھ بیویاں مطلقہ سن، کچھ بیویاں بیوہ سن، اکو بیوی 11 بیویاں دے وچوں اکو بیوی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی کنواری سی، وہ کون؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام دولہا بن کے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر تشریف لے گئے، برات بیٹھ گئی، نکاح خانے نکاح پڑھایا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو ایجاب و قبول کیتے، اگوں تسی اندازہ کرو جدو نکاح خانے نکاح پڑھاندیا ہویا ایجاب و قبول کرائے ہون گے تے آکھیا ہوے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر صدیق دی بیٹی بدلے اینے حق مہر دے کیا تسی قبول فرمائی؟ ان کس زبان دے نال آپ نے کہنا میں قبول فرمائی؟ او زبان جس زبان دے وچوں خدا بولدا ہے واما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے کو ڈاؤٹ ہوندا تے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانا نا 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 میرے پیارے محبوب قبول نہ کریں، میرا پیو ٹھیک نہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ کو اپنے نکاح وچ قبول فرما لیا۔ وہ وجہ کہ دنیا دے وچ بڑے بڑے لجپال پیر بھی ہیں تے بڑے بڑے وفادار مرید بھی ہیں، سلسلہ قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، نوشائیہ، قادریہ، کلندریہ اور توکلیہ، رضویہ، مجددیہ، بڑے بڑے سلسلے دنیا دے وچ چلتے رہتے تے چلتے رہنے نے طریقے دے سلسلے، لیکن انہاں سارے سلسلے دا سروے کر کے دیکھو دنیا دے بڑے بڑے لجپال پیر بھی ہیں تے بڑے بڑے وفادار مرید بھی ہیں، لیکن اے پیری مریدی ویکھو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسا پوری کائنات وچ کوئی پیر نہیں ہو سکتا، حضرت صدیق اکبر جیسا پوری دنیا دے وچ کوئی مرید نہیں ہو سکتا۔ جیسے مرید حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ نو اپنے نکاح وچ قبول فرمایا۔ اج دے خطبہ جمعہ دے وچ میں ماہ شوال دیاں کچھ خصوصیات بیان کیتیاں نے، اس پاک مہینے ماہ شوال دا میں تعارف کرایا وے، ایدی فضیلت اور ایدی اہمیت بیان کیتی ہے اور ایدے معمولات میں بیان کیتے نے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔